اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو بے شک اس نے اپنے لیے ہدایت پائی۔ ہدایت دین اسلام کا راستہ یہ ہدایت ہے، بس جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے نا، اسے پکڑ لینا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہدایت ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے پائی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود انہی کو ہوتا ہے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو تعلیم حاصل نہیں کرتے، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود انہی کو ہوتا ہے۔ تو ہدایت بھی جو پائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، اس کو آخرت میں کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب نیک بنے گا معاشرے میں بھی عزت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جو ہدایت پائے گا۔ ہدایت جو پائے گا فائدہ اس کا اسی کو ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بہکا سیدھے راستے سے بھٹکا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ جس نے غلط راستہ اختیار کیا اس کے بدلے میں اب جو کچھ نقصان ہوگا وہ بھی اسی کو ہوگا، کسی دوسرے کو تو نہیں ہوگا نا۔ تو ہدایت کوئی اگر حاصل کرتا ہے، کوئی نیک راستے پہ چلتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اس لیے کسی پہ احسان تو جتانا نہیں ہے۔ نماز پڑھی تو اپنے لیے پڑھی، کوئی نیکی کی تو اپنے لیے کی ہے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے، برا کرتا ہے تو اپنے لیے، کیونکہ اچھے کی جزا جو رب دے گا جنت وہ بھی ہمیں ہی ملے گی، اور برائی کی جو سزا ملے گی جہنم وہ بھی برے کو ہی ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ، حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تو سرداران قریش میں سے، سرداران مکہ میں سے ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ۔ تو وہ اپنے رفقا سے کہا کرتا تھا محمد کو چھوڑو، میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر جو وبال آیا میں اٹھا لوں گا، تمہارا بوجھ میرے سر پہ، چھوڑو محمد کو۔ ہیں تو رب نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں کر دو بھائی میں ذمہ دار ہوں۔ تم کیوں ذمہ دار ہو بھائی؟ کل قیامت کے دن میں نے بھگتنا ہے یا تم نے بھگتنا ہے؟ اکثر یہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہتے ہیں بھیا کر دو میں ذمہ دار ہوں نا۔ تم کیوں ذمہ دار ہو بھائی؟ جس چیز سے ہمیں اسلام نے روکا ہے تو اس کا جواب تو میں نے دینا نا رب کو، تم نے دینا ہے کیا؟ میری قبر میں تم نے نہیں جانا، میرے بدلے میں میدان معاشر میں تم نے جواب نہیں دینا، میں نے دینا ہے، میں نے۔ تو تمہاری ذمہ داری پہ میں غلط کام کیوں کروں؟ میں تو اپنی ذمہ داری پہ کروں گا۔ غلط ہے نہیں کروں گا، صحیح ہے کروں گا۔ تو کسی کی ذمہ داری پہ، کسی کے دلاسے پہ بندے کو کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رب نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو گناہ کیا ہے کل اس کی سزا وہی بھگتے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ کسی قوم میں ہدایت رہی ہی نہیں، ہدایت کی تعلیم باقی نہیں ہے تو رب کریم اس کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، پہلے اپنا رسول بھیجتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے تو پھر رب ان کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ایک بہانہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں، واقعی اس تک بات نہ پہنچی ہو تو یہ بہانہ درست ہے کہ پتہ ہی نہیں، ایک آپ کا قانون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی۔ اچھا اب پتہ چلا آئندہ عمل کروں گا، قانون کا پتہ چل گیا، جب تک پتہ ہی نہیں تو یہ عذر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس قوم کو آگاہ کر دیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے۔ جب اس قوم نے سیدھے راستے کو چھوڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا، اس کا ارادہ کر لیا کہ ہلاک کرنا ہے، امرنا مترفیہا، تو ہم نے اس کے خوشحالوں پر حکم نازل فرمایا، ان کو حکم دیا، یعنی انبیاء کو بھیج کر کسی ملک کے، کسی قوم کے جو سربراہان تھے، جو بااثر شخصیات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا۔ یہ سرداروں تک کیوں پیغام پہنچایا؟ پیغام تو عام تھا نبیوں کا، سرداروں کا ذکر خصوصی طور پر رب نے اس لیے فرمایا ہے، جو سردار ہوتے ہیں نا باقی لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سردار سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ماتحت بھی سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے، سردار غلط راستہ اختیار کریں گے تو ماتحت بھی غلط راستہ اختیار کریں گے۔ آپ یقین جانیے آج تک تاریخ میں
مجھے کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئی جو اپنے سردار، اپنے سربراہ کے بغیر خود ہی سدھر گئی ہو۔ جو قوم بھی سدھری ہے، جو ملک بھی سنورا ہے، وہ سربراہ کی وجہ سے سنورا ہے۔ آل مکہ کا کیا حال تھا، آل مدینہ کا کیا حال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کی، سارے ملک کے حالات کو بدل دیا۔ تو ملک کے حالات کا بدلنا، اچھا یا برا ہونا، یہ سربراہ کے سر پر ہے۔ ہاں، یہ کوئی نہ کہے کہ عوام ایسی ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں، ملک اگر بدلے گا، حالات اگر بدلیں گے تو سردار کی وجہ سے، بگڑیں گے تو سردار کی وجہ سے۔ رب نے فرمایا ہم نے اس قوم کے سرداروں کی طرف اپنا پیغام بھیجا، حکم بھیجا، جب وہ سدھر جائیں گے تو باقی قوم بھی سدھر جائے گی۔ ہمارا ایک گھر ہے نا، گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں جس گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو وہ گھر آپ کو سنورا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے چھوٹے سے گھر کی بات ہے، چاہے جائے کہ پورا ملک بغیر کسی سربراہ کے سدھرنے کے خود ہی سدھر جائے، ایک گھر سدھرتا نہیں ہے خود بخود۔ ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کو عرض کر دوں اس حوالے سے کہ بندہ اگر خود سدھرا ہوا ہو نا، خود اللہ کا فرما بردار ہو تو رب کریم مخلوق کو بھی اس کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ خود ہی بندہ سنورا ہوا نہ ہو، خود ہی سدھرا ہوا نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو نہیں سدھار سکتا۔ والدہ محترمہ ہمیں سنایا کرتی تھی کہ ایک شخص تھا، بڑا امیر و کمیر تھا، نیک تھا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش آئی، وہ آزمائش میں گرفتار ہوا، جتنا بھی مال و دولت تھا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ اس کو اپنا گھر بار بیچنا پڑا۔ اس شخص نے اپنا گھر بار بیچا، وہ علاقہ چھوڑا، اب لوگوں میں اس کی کوئی عزت نہ رہی، غریب ہو گیا۔ وہ گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو لیا، دور ایک جنگل میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا جنگل میں رہنے کے لیے۔ اچھا، وہ جو ہی جا کر جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنا سامان سفر وغیرہ جو کوئی ساتھ لے کر آئے تھے وہ رکھا، اور بیوی بچوں کو جو جو اس کے ساتھ تھے ان کو حکم دیا، ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ بیوی سے کہا تم کھانا پکانے کی تیاری کرو، بیٹے سے کہا تم لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیٹی سے کہا تم پانی بھر کے لاؤ۔ غرض جس جس کے ذمہ جو جو کام اس نے لگایا، وہ ہر کوئی اٹھ کے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور وہ خود وہ شخص گھاس کاٹا اور اس کی رسی بنانے لگا، گھر کے کام کاج ضروریات کے لیے گھاس کی رسی بنانے لگا۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں بھی گھاس کی رسیاں بناتے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا باندھنے کے لیے، گھاس کا گٹھا باندھنے کے لیے تو گھاس کی رسی بناتے ہیں ہاتھوں سے، ہم بھی بنایا کرتے تھے ماشاءاللہ سے۔ اس شخص نے رسی بنانی شروع کی۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں، اچانک اسی درخت پر جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا رسی بنا رہا تھا، ایک پرندہ آ کر بیٹھا۔ اس نے پوچھا اے شخص کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا رسی کا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں باندھوں گا۔ اس نے پرندے کو ویسے ہی جواب دیا، میں تمہیں اس رسی سے باندھوں گا۔ پرندے نے کہا خدا کے لیے مجھے نہ باندھنا، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ یہ لگا بہت راز کی بات بتاؤں گا، جس درخت کے نیچے تم بیٹھے ہو نا، اس درخت کے نیچے 7 سلطنت کا 7 بادشاہیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ، مجھے نہ باندھنا، وہ نکال لو، میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہ باندھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں باندھوں گا۔ بیوی بچوں کو گٹھا کیا، کھودنا شروع کیا، واقعی نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ وہ جتنا غریب ہوا تھا، جتنا مال و دولت گیا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا۔ رب کی قدرت ہے نا جی، نیک بندہ تھا، دیکھیں آزمائش میں ڈالا، غربت میں دیا، اس سے کئی گنا زیادہ۔ سبحان اللہ، صبر کرے نا بندہ، حرام کاموں میں نہ پڑے، ہیں جی، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص مال و دولت بھرا ہوا واپس اپنے گاؤں میں آیا، لوگوں نے دیکھا یہ کل اس حالت میں گیا تھا اور آج یہ حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ہر کوئی آتا ہے پوچھنے، اس نے بتایا یہ ماجرا ہوا ہے، ایسے ایسے ہوا ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، پرندے نے بتایا یہ کیا وہ کیا، ساری اس نے کہانی جو سچی تھی وہ پوری کی پوری سنا دی۔ تو یہ دیکھ کر کسی اور شخص کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا، پتہ وغیرہ پوچھا کہ درخت کون سا ہے، اس نے بتا دیا سارا ایڈریس وغیرہ۔ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر گیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھا اور بیوی سے کہا کھانے کی تیاری کرو۔ بیوی نے کہا میں تھکی ہوئی ہوں، خود ہی کر لوٹ کے۔ بیٹی سے کہا پانی بھر کے لاؤ، کہنے لگی ابا میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں چل چل کے تھک گئی ہوں، آپ کو پانی پینا ہے تو خود ہی جا کے بھر کے لے آئیں۔ بیٹے سے کہا بیٹا لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ اس نے کہا ابا جی آپ کو اتنی جلدی ہے نا، خود اٹھیں، کلاڑی اٹھائیں اور جا کے کاٹ کے لے آئیں، میں نہیں کاٹ سکتا، میں تھکا ہوا ہوں۔ جس کو جو کام بتایا کسی ایک نے نہیں کیا۔
اس نے خود گھاس لیا اور رسی بنانے بیٹھ گیا. خدا کی قدرت، پرندہ پھر اس درخت پہ آ بیٹھا. پرندے نے پوچھا اے شخص کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں. پرندے نے کہا کس لیے رسی بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں اس رسی سے باندھوں گا. پرندے نے کہا خدا کے بندے پہلے اپنا گھر تو باندھ پھر مجھے باندھنا. اللہ پہلے اپنا گھر تو باندھ پھر مجھے باندھنا. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں باندھ لیتا ہے، اپنے گھر کو باندھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سربراہی کی دیتا ہے. اور حالات بھی تبھی سنورتے ہیں. جو خود بگڑا ہوا اس کے گھر کے حالات کبھی نہیں سنورتے. یہ یاد رکھیے گا. وہ شخص خود ہی اللہ کا نافرمان تھا تو اس کے گھر والے اس کی کیا فرما برداری کرتے، اور جو اللہ کا فرما بردار تھا اس کے بیوی بچے بھی اس کے فرما بردار تھے. بندہ خود نیک ہے، گھر والے بھی نیک ہیں. ملک کا سربراہ نیک ہے، پورے ملک کی رعایا قوم نیک ہوگی. ملک کا سربراہ ہی اگر ویسا ہوگا تو عوام بھی ویسی ہی ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے حکم بھیجا سرداروں کی طرف، خوشحال لوگوں کی طرف، جو اس قوم کے اس علاقے کے امیر ترین لوگ تھے ان کی طرف حکم بھیجا. یہ خصوصی طور پر حکم ہے، ورنہ عمومی حکم تو سب کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. جب فرعون مان لے گا تو ساری قوم مان لے گی. فرعون ہی نہیں مانے گا تو قوم کیسے مانے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے فرمایا نا کہ ہم جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں. اور سربراہوں کے پاس، فرعون سردار تھا نا، اس کے پاس حکم بھیجا گیا. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. بات پوری ہوگی نا. پہلے تو عذر یہ تھا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تیری توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، عبادت یوں کرنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. رب نے انبیاء بھیج کر وہ پتہ بتا دیا، وہ تعلیم دے دی. اب اس کے بعد کوئی عذر نہ رہا، پھر بھی نافرمانیوں میں لگے رہے تو رب کریم نے فرمایا پھر ہم ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق کو اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.